الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. درس کی ابتدا میں رات سورہ فاتحہ کے نام اور سورہ فاتحہ کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی. قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر 7 آیتیں اتاری اور قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا. اب ان 7 آیتوں کو اتنا اللہ کے ہاں قبولیت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ان کو پڑھنا لازم قرار دے دیا. کیونکہ میں نے بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. اب کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوں؟ اس کی دلیل ارشاد فرمائی رب العالمین. تو یعنی الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے. دعویٰ یہی فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اکیلے اللہ کی ہیں. جناب اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا پالنے والا ہے. یہ ہو گیا ہماری زبان میں ترجمہ، پالنے والا. ورنہ عربی کے اعتبار سے رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ابتدا سے اٹھائے اور اس کے کمال اور انتہا تک بتدریج اس کو پہنچا دے. یہ ہے رب، تربیت کرنے والا، پالنے والا، کہ اس کو ایسے پالے کہ انتہا تک پہنچا دے. یہ ہے رب. اب یہ کائنات دیکھیں، یہ پوری کائنات، اس کو پالنے والے اکیلے اللہ ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ عرض کی تھی نا، اے مالک میں نے آپ کی مخلوق کا کھانا کرنا ہے. تو فرمایا سلیمان تم کھانا نہیں کر سکتے. کہا جی میں نے کرنا ہے. آپ کے فضل سے جنات میرے کنٹرول میں، ہوا میرے کنٹرول میں. چنانچہ جنات کو حکم دیا گیا، کھانا بنایا گیا، اور بڑا لمبا دسترخوان. تو اب جب کھانا تیار ہو گیا، ہوائیں چلتی رہیں ایسے اعتبار سے کہ خراب نہ ہو. اس زمانے میں فریج تو نہیں ہوا کرتے تھے. پھر جب تیاری مکمل ہو گئی دعوت کی، تو اب جو دعوتیوں کو بلانا چاہا تو عرض کی کہ جی دعوتی بھیج دیجئے جن کی میں نے دعوت کی. فرمایا کن کو بھیجوں؟ خشکی والوں کو یا سمندر والوں کا؟ سمندر والوں کو بھیج دیجئے. ایک مچھلی آئی اور جو ابتدا سے کھانا شروع کیا انتہا تک سارا کھا کر چلی گئی، اور کہنے لگی اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنی کھا گئی اور کہتی ہے اور. کہا سلیمان آپ نے مجھے آج اپنے دوسرے لقمے سے محروم کر دیا. رب کائنات مجھے 2 لقمے اس طرح کے روز کھلاتا ہے.
ہماری سندھی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کے مڑ کیڑی کے کڑ، یہ دینے والا اللہ ہے، رب العالمین، تربیت کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بڑی مشکل سے اس کا تالو چٹایا جاتا ہے اور پھر اس کو ماں کے دودھ پر لگایا جاتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بھینس کا بچہ پیدا ہو آپ دیکھیں وہ فوراً ماں کے تھنوں کی طرف دوڑتا ہے، اس کو تھن کی طرف پہنچا دو وہ دودھ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو کس نے سکھایا کہ دودھ کیسے چوسا جاتا ہے، کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو فرمایا رب العالمین، تمہیں نہیں ساری کائنات کو، تمام عالم کی تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک چیز کو شروع سے 0 سے لے کر 100 تک بتدریج کمال تک پہنچا دے اور اس کی تمام مصلحتوں کا خیال رکھے، یہ ہے رب۔ بچہ چھوٹا ہے، پیدا ہوا ہے، ماں کی چھاتی سے جو دودھ نکلتا ہے نا، آج کی سائنس کہتی ہے وہ دودھ الگ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دودھ کو تبدیل کرتے جاتے ہیں، تبدیل کرتے جاتے ہیں۔ تو رب العالمین، تو دعویٰ کیا تھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار، تربیت کرنے والا اللہ۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ عالمین، عالم اس پورے جہان کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا عالمین کتنے جہان ہیں؟ فرمایا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ عالم ملائکہ، فرشتوں کا جہان، عالم انسان، انسانوں کا جہان، عالم جنات، جنات کا جہان، اور آج تو سائنس اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری خلا سے جب ہم نکلتے ہیں اس فضا سے تو ایسی خلا ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ اور وہاں ایک عجیب معاملہ پچھلی صدی میں ہوا کہ ایک بلیک ہول، پچھلے سال کا ایک بلیک ہول ہے خلا میں، کہ جی وہ بلیک ہول کیا ہے کا اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں۔ کبھی اس کی تحقیق کرو کا تحقیق کیا کریں، جو چیز اس بلیک ہول کے قریب جاتی ہے نا وہ اس کو نگل لیتا ہے، واپس نہیں آتی۔ تو جب یہ میں نے بات سنی تو حیرت لگی کہ آج سے 1450 سال پہلے مدینہ کی مسجد نبوی میں امام الانبیاء نے بیٹھ کر فرمایا کہ اگر خدا کی یہ کائنات نافرمانی کر لے تو اللہ اپنے جانور کو بھیجے گا جو ان ساری کائنات کو نگل لے گا۔ تو پوچھا صحابہ نے وہ جانور کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ کی چراگاہوں میں۔ اب یہ بلیک ہول جو چیز قریب آتی ہے نگل لیتا ہے، اب یہ خدا کی وہ چراگاہیں ہیں جس میں خدا کے جانور ہیں۔ اور آج تو سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین کا جو سورج ہے، چاند ہے، ایسے خلا میں ہزاروں سورج اور چاند ہیں۔ آج تو یہ واضح ہو گئی یہ بات۔ تو رب العالمین سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سمندر والوں کو بھی، زمین والوں کو بھی، غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، اور اس طرح تربیت کی کہ کمال کر دیا، کمال کر دیا رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں یہاں فرمایا رب العالمین، سب کا، یہ نہیں فرمایا رب المسلمین، مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں بھی یہ نہیں فرمایا رب الاولیاء والمتقین، اولیاء اور متقین کا رب ہے، فرمایا نہیں رب العالمین، سب کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ روایت میں آتا ہے نا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بت کے سامنے بیٹھا، 70 سال اس نے کہا یا سنم یا سنم یا سنم، اے بت اے بت اے بت۔ ایک مرتبہ اس کو نیند آ گئی اور نیند میں اس کی زبان سے نکلا یا سمد، رات کو اونگ آ گئی صنم کہتے کہتے نکلا یا سمد، تو آواز آئی اس کے گرجا میں لبیک عبدی، جی میرے بندے۔ فرشتوں نے پوچھا ہے ہمارے اللہ، اس نے 70 سال سنم سنم کہا، اس کو سنم نے جواب نہیں دیا، آج اس نے اپنے دھیان سے نہیں کہا، ارادے سے نہیں کہا، زبان پھسل گئی، سنم کی جگہ سمد نکلا، آپ نے جواب دیا۔ فرمایا 70 سال میں سنم جواب نہ دے اور اب سمد بھی جواب نہ دے تو فرق کیا ہو؟ تو رب تو ایسے ہیں۔ میرے حضرت حدبیر شریف والے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سندھی زبان میں، میاں اگر انسان کے خبر پہجی ونے نا
تو اللہ ان سا کیترو پیار تو کرے. فرمایا این گری ونے جی لون پانی میں گری ویندو ہے. جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے نا، بندہ گھل جائے. اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کی، یا داؤد، اے میرے پیغمبر داؤد، لو یعلمون المدبرون انی، جو لوگ مجھے نہیں مانتے، میرے وجود کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے میں اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقطعت اوسانہم، تو ان کے جو جوڑ ہیں نا، یہ جوڑ انگلیوں کے جسم کے، یہ جدا ہو جائیں، یہ سن کر جدا ہو جائیں کہ میں اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں. تو اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس لیے فرمایا رب العالمین. پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ عالمین کے رب ہیں، سب کے رب ہیں، اس لیے سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. جو نام لینے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو نام نہیں لیتے ان کو بھی دیتے ہیں. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ خوش کر دیا، دشمنوں کو محلات عطا فرما دی. قرآن میں خود فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ پھسل جاؤ، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ پھسل جاؤ، لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کو جو رحمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، کافر ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں آر سی کی نہیں ہوتی، آر سی سی کی، بلکہ من فضہ، چاندی کی بنا دیتے، اتنا مال میں ان کو دیتا. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ بھی چاندی کی. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور چوکھٹیں، وَزُخْرُفًا، یہ سونے کے پانی کی ہوتی. میں اتنا ان کو دیتا اپنے دشمنوں کو جو مجھے نہیں مانتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم پھسل جاتے، تم پھسل جاتے، تم پھسل جاتے، اس لیے ان کو نہیں دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربا، اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی، خدا کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. مچھر ہم نے دیکھا ہے نا، مچھر کو ہم مار لیں تو صبح کہتے تو نہیں ہے رات ہم نے 10 مچھر مارے ہیں، 20 پر ہمارے پاس آ گئے. فرمایا ایک مچھر، اس کا ایک پر، اس کے برابر بھی خدا کہ ہاں دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. تو رب العالمین ہے، سب کے پالنے والا، اپنوں کو بھی دشمنوں کو بھی سب کو پالنے والا. اور الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے. دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، میری بات یاد رکھیے گا، دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، مسلمان کے لیے بھی غیر مسلم کے لیے بھی. لیکن آخر میں آخرت میں رحمت صرف اسلام کے ساتھ ہے. آخرت میں رحمت مسلمان کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی. آخرت میں رحمت مسلمان کو ملے گی. جو دوسرے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے نا سوال کہ جی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، تو ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا؟ اللہ ان کو ان کے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں کے موت کا وقت آیا. ایک بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، بہت نیک بندہ تھا. اس نے کہا میرے سر میں تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ تیل کی جو شیشی رکھی ہوئی ہے نا، یہ اٹھاؤ اور میرے سر میں مالش کرو. موت کا وقت تھا. گھر والوں نے وہ تیل کی شیشی اٹھائی، اللہ نے فرشتہ بھیجا اس کو پر مارو، تیل کی شیشی توڑ دو. توڑ دی، شیشی ٹوٹ گئی. مسلمان برگزیدہ بندہ. انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ آخری خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. ادھر کافر مر رہا تھا، خدا گواہی. اس نے کہا مجھے مچھلی کھلاؤ، اور وہاں جو دریا تھا اس میں اتنی برف پڑی تھی کہ وہ جمع ہوا تھا. مچھلی کہاں سے ہے؟
اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ فلاں سمندر سے مچھلی نکالو اور اس کے گھر کے سامنے جا کے دو، مچھلی پہنچاؤ۔ مچھلی پہنچائی، اس کے لیے تلی گئی، اس کو کھلائی گئی، تو جب کھلا دی وہ مر گیا۔ اب پوچھا رب العالمین سے فرشتوں نے کہ جی یہ کیا معاملہ کر دیا آپ نے، یہ کیا معاملہ کر دیا؟ جو اپنا تھا اس کے سر میں مالش بھی نہیں کرنے دی، اور جو ساری زندگی غیر تھا اس کو آخر میں مچھلی بھی کھلا دی۔ فرمایا کہ یہ جو غیر تھا نا، اس نے ایک بھلائی کا کام کیا ہوا تھا، مجھے اس کا بدلہ دنیا میں دینا تھا، آخرت میں تو اس کے لیے کچھ نہیں، اس لیے مچھلی وہاں سے۔ اور یہ جو نیک تھا نا، اس کو میں نے جس درجے پہ پہنچانا تھا اپنے عمل سے نہیں پہنچا، تو اب اخیر میں نے اس کو غم دیا، دکھ دیا، اس دکھ کی بدولت میں نے اس کو اس درجے پر پہنچا دیا۔ امام الانبیاء گھر میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب گھر میں آتے نا تو سلام بھی کرتے، اور کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ اس کو ایک جملہ فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، کبھی مریض کو یہ نہیں فرمایا کہ اب تم نے نہیں بچنا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ عادت تھی۔ گھر میں تشریف لائے، اور بیوی صاحبہ، اور بیوی بھی کیسی، انتہائی پیاری بیوی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، ان سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ کو۔ گھر پہ دستک ہوئی، مدینہ شریف میں دروازے پہ دستک ہوئی، امام الانبیاء لیٹے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی تو فوراً اٹھ کر فرمایا اللہم حالا، فرمایا جاؤ عائشہ دیکھو یہ خدیجہ کی بہن حالا ہے، تمہیں پتہ ہے خدیجہ بھی اس طرح دستک دیا کرتی تھی۔ انداز دیکھیں محبت کا، خدیجہ بھی اس طرح دستک دیا کرتی تھی، اتنی محبت، اتنا پیار، اس طرح میری خدیجہ دستک دیا کرتی، اتنی محبت۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تم بیمار ہو، بچو گی نہیں، بچو گی نہیں۔ اب خدیجہ کو صدمہ ہوا، بچے چھوٹے، ان کے چھوڑنے کا، دنیا چھوڑنے کا، اور سب سے بڑا صدمہ امام الانبیاء کے ساتھ چھوڑنے کا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، باہر نکلے، پوچھا گیا کہ یہ خلاف معمول کہہ دیا، وہ بھی خدیجہ کو، عادت کے خلاف؟ فرمایا ہاں، اللہ نے خدیجہ کا جو جنت میں مقام رکھا تھا، وہ مقام کہاں تھا؟ امام الانبیاء کے ساتھ، حضور کی گھر والی۔ تو فرمایا یہ اپنے عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچی، مجھے ارشاد ہوا یہ بات کرو، اس کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، یہ غمگین ہوگی، اس غم کی بدولت ہم اس کو اڑا کے اس مقام تک پہنچا دیں۔ تو الرحمن الرحیم، تو رحم ہے ہمارے ساتھ، اس لیے دکھ دیا جاتا ہے، اس لیے تکلیف دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مجھے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم دین پر خرچ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، 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 فلاں دیکھو کچھ بھی نہیں کرتا، ہے بھی نام کا مسلمان، مسجد ہی نہیں آتا، اس کو کیسی ڈھیل دی ہوئی ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا، ہم سونے میں ہاتھ ڈالیں پھر بھی وہ نفع نہیں ہوتا جو اس کو مٹی سے ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میاں رحمان الرحیم، ہمیں جہاں پہنچانا ہے نا، ہم اپنے عمل سے نہیں پہنچ رہے، کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں، کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، آخری بات فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے عمل تولے جائیں گے تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی، اور ہر آدمی اپنی نیکی کو پہچانے گا، یہ میری نماز ہے وہاں لکھا ہوگا، یہ میری زکوٰۃ ہے، یہ میرے اچھے اخلاق ہیں، یہ میرا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ کسی کو سلام کیا تھا، یہ بچوں سے مسکرا کے بات کی تھی، یہ بڑوں سے مسکرا کے، یہ سب اعمال نظر آئیں گے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ فرمایا وہ جب سب آ جائیں گے، آخر میں اس کے اعمال نامے میں نیکیوں میں بڑے بڑے گٹھڑ آئیں گے، بڑے بڑے وزنی چیزیں آئیں گی، تو اعمال جو نامے ہوگا اس کا نیکی کا وہ ایک دم نیچے ہو جائے، گناہ والا اوپر، وہ کہے گا سب پہ تو نام لکھا ہوا ہے، اس پہ نام بھی کچھ نہیں، یہ کون سی نیکیاں ہیں جو میں نے کی ہیں مجھے پتا بھی نہیں ہے اور ان کا ثواب بھی اتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جو دنیا میں نے تمہیں تکلیف اور غم دیے تھے نا، جو کبھی آ جاتا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو فرمایا وہ کہے گا
کہ کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو چراغ بجھ گیا، بتی چلی گئی. اس زمانے کی بتی چراغ تھا، اب ہماری بتی یہ لائٹ ہے. یہ بتی چلی جائے تو ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی جائے، ہاں میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. آ جائے تو الحمدللہ. وہ چراغ بجھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. امی جان پوچھنے لگی، امی عائشہ یا رسول اللہ اس پر بھی انا للہ؟ فرمایا عائشہ مومن کو جو تکلیف پہنچے اللہ اس تکلیف پر اس کو اجر دے گا، حتیٰ کہ کانٹا چبھے گا اس پہ بھی اجر ملے گا، اور چلتے چلتے گر پڑا اس پر بھی اجر ملے گا. تو ہمیں تو اللہ نے اجر ہی اجر دینا ہے. اس لیے بھائی لائٹ چلی جائے تو کیا دعا، اور آ جائے تو، اور دیکھیں لائٹ چلی جائے انا اللہ پڑھ کے صبر کریں، آ جائے تو الحمدللہ پڑھ کے شکر کریں. میں دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا، لائٹ آتی جاتی تھی تو ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے، بھائی یہ وابڈا والوں کا احسان ہے، یہ کہتے ہیں پوری پاکستان کی قوم اللہ کی ولی بن جائے. اس لیے کہ بتی چلی جائے گی تم صبر کرو گے، پھر آ جائے گی شکر کرو گے، تو صبر والے بھی جنت میں، شکر والے بھی جنت میں. تو یہ کہتے ہیں بھئی سب ہم کہاں چلے جائیں؟ جنت الفردوس میں. اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے عافیت کے ساتھ. اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر.